پاکستان کے لوگوں میں یہ احساس بہت گہرا ہو رہا ہے کہ ہاں ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے خلاف تھی، پاکستان کے لوگوں کے خلاف تھی، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے خلاف تھی، لوگوں کے جو معاشی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح سے کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جس طرح سے تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جیسے سفید پوشی ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں، لینے والے ہاتھ دینے والے ہاتھ بن گئے ہیں، لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا گیا ہے، پنجاب میں ہسپتال ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، لوگ بچوں کو اسکولوں سے نکلوا رہے ہیں، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی حقیقی معنوں میں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ہاں یہ ان کے فگرز کی گورکھ دندوں میں نہ جائیں، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ اور اس سارے میں پہلے یہ چیزیں تو ہو رہی تھیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ سب کچھ جو ہے نا حکومت اور یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف کر رہا ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر یہ بحث بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لوگوں کے درمیان کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی عمران خان کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کے خلاف تھی۔ جب عدلیہ کمزور ہوگی پاکستان کمزور ہوگا، جب عدلیہ ختم ہو جائے گی اکانومی بیٹھ جائے گی، اکانومی بیٹھے گی لوگوں کا روزگار بند ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ 10 میڈیسن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں، اب ان میڈیسن کمپنیوں میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہیں۔ عمران خان کے دور میں کیا تھا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز 24 گھنٹے چل رہی تھیں۔ عمران خان کے دور میں امن تھا، دہشت گردی نہیں تھی، ڈرون حملے نہیں تھے، قتل و غارت گری نہیں تھی، اور احساس پرگین تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی، چیزیں چل پڑی تھیں، اور ان کی جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھیں، ہر چیز میں دیکھیں ملک آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کے آج کے دن تک آپ ملک کو یعنی یہ تو ہم نے باقی تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے نا کہ فلانا آیا تھا، اس نے ملک کو ایسے برباد کیا تھا، فلانے نے ملک کو ایسے تباہ کیا تھا۔ یہ تو ہم سب نے پچھلے 3-3.5 سال میں اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا ہے نا۔ یعنی اس وقت جتنے لوگ آپ میں سے سن رہے ہوں گے وہ سارے یعنی 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے نا، تو جو 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہوں نے تو یعنی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ پچھلے 3-3.5 سال دیکھے نا۔ ہم پہلے تاریخ کی باتیں سنتے تھے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا۔ دیکھیں میں جب کے پی جاتا ہوں، جب میں جی بی گیا ہوں، اسکردو گیا ہوں، جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اے جے کے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کون سی ایسی نعمت ہے جسے عطا نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر آپ موسم دیکھ لیں، ہر قسم کا موسم موجود ہے، ہر طرح کی فصل موجود ہے، دریا موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سمندر موجود ہے، صحرا موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھی ہے۔ پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے، پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو عروج اور ترقی ملے۔ اگر ہمارے ملک میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ ہے سنسیئر حکمران، اور وہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے اندر یہ کہ پاکستان کہ عوام کی مرضی کے ہم فیصلے کریں، پاکستان کے لوگ پاکستان کا فیصلہ کریں۔ یہاں پہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، میں شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ جو اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ آزاد کشمیر کے فیصلے بھی اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو، تم لوگ ایک کے پی کے بھی فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو۔ کے پی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا، کے پی کی اسمبلی کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہاں پہ کے پی میں کیا کون سا قانون نافذ ہوگا، امن کیسے آئے گا، دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یا تو آپ کہیں نا کہ سہیل آفریدی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ نہیں ٹی ٹی پی سے جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، باقی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، وہ ان سے زیادہ امن کون چاہتا ہے؟ کیا مجھے بتائیں پنجاب کے اندر جو اس وقت آپ فیسلٹیز دیکھتے ہیں، جو سہولیات دیکھتے ہیں، جو سڑکیں دیکھتے ہیں، کیا کے پی کے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے علاقوں میں بھی ایسی سڑکیں ہوں، ایسی ان کے علاقوں میں بھی خوشحالی ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، پنجاب کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعظم اور فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے افغان پالیسی ڈیسائیڈ کی، اس کا بیک لیش سارے کا سارا کے پی میں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے، ان کا استحصال ہوا، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کی جانیں گئیں، کس کی وجہ سے؟ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے نے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نے فیصلے کیے، اسلام آباد اور پنجاب کے سے تعلق رکھنے والوں نے فیصلے کیے افغانستان کی پالیسی کے، اس کا بیک لیش کے پی میں آیا، اور کے پی وسائل میں، ترقی میں، تعلیم میں وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ وہاں ظاہر ہے تعلیمی اداروں کی کمی ہے، وہاں یونیورسٹیز کی کمی ہے، وہاں پہ اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں، 3000 ارب روپے وفاق نے دینا ہے کے پی کو۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پی والے کہ آپ ادھر سے آپ نے آٹا روک دیا ہے، یہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے پنجاب میں اس سے ڈبل ہے کے پی میں،
تو اب آپ مجھے بتائیں کل کو اگر وہ وہاں سے بجلی روک دیتے ہیں، جو وہاں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے جو گیس آ رہی ہے وہ روک دیتے ہیں، پھر تو یہ تو حکومت جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں کنونس ہوں، آپ دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں تم بڑی امید کی بات کرتے ہو، میں امید کی بات بالکل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے امید کی بات کرتا ہوں، مجھے اللہ سے پورا، اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے، اور امید کیا ہے، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں امید یہ ہے کہ ہم دیر گئے ہیں، افغانستان کے بارڈر کے قریب گئے ہیں، ہم دریائے سندھ کے کنارے پہ گئے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز بھی کسی ٹیلے پہ آتے ہیں، ہم تورخم بارڈر کے قریب گئے ہیں، ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جو وہاں پہ ریلیز تحریک انصاف کی یوتھ ونگ نے کی، وہاں سے جو تقریریں سامنے آئیں، جو نعرے سامنے آئے، مطلب آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ اسکردو چلے جائیں، آپ جی بی چلے جائیں، آپ کسی پاکستان کے کونے میں چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی اس طرح سے بجلی بھی نہیں ہے، اس طرح سے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، ان علاقوں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر ایک شعور ہے نا، اور پھر لوگوں کا اس نظام کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس نظام سے نفرت کرنا، اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا، یہ امید ہے۔ اور اب 27 ترمیم کے بعد جو پاکستان کے لوگوں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت کون ہو سکتی ہے، ان کا سب سے مطلب پیارا نبی رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی تاحیات استثناء، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دے دوں، ان کی شان ایسی تھی کہ ظاہر ہے وہ گناہوں سے پاک تھے اور وہ رحمت للعالمین تھے، اور ان سب انسانوں میں سب سے اوپر درجہ ہے ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دیتا ہوں، آپ جائیں اور آپ جو مرضی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ عبادت انہوں نے کی، انہوں نے بہت سی، انہوں نے ہر وہ چیز وہ کر کے دکھائی جو انہوں نے باقی انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک میسیج دیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تاحیات استثناء تو اپنے اس نبی کو بھی نہیں دیا جس کے لیے پوری کائنات بنا دی، تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں جس پہ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ اللہ کی صفت ہے جو آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تاحیات استثناء ہے، آپ جو مرضی کریں، کچھ بھی کریں، آپ کو تاحیات استثناء ہے۔ جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو حسینہ واجد کو پھانسی ہوئی ہے، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، یہ ہوپ ہے، یہی ہوگا۔ حسینہ واجد نے کون سا ایسا عہدیدار ہے جو اپنی مرضی کا نہیں لگایا ہوا تھا؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے امین الدین خان اور جسٹس جائیہ خان اپنی نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے حسن اظہر رضوی، علی باقر نجفی، عامر فاروق، جسٹس روزی، جسٹس کے آغا، جسٹس ارشد، کون سی عدالت ہے جس میں اس طرح کے اس نے جج نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی اس نے آئینی ترمیم نہیں کی ہوئی تھی؟ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری یہاں سے کم تھی، انسرٹنٹی یہاں سے کم تھی، غربت یہاں سے کم تھی، یہاں تو ہر چیز بنگلہ دیش سے بہت آگے ہے۔ ایک فرق ہے کہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم خودکشیاں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی خودکشیاں کریں گے، ہمارے بچے بھی بھیک مانگیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ نکل آئے، کچھ لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں، اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش کے حالات بدل گئے۔ آج وہاں پہ جو گولی چلانے والی تھی اور اس کو گولی چلانے پہ سزائے موت ہوئی ہے کہ اس نے ثانیہ مرید کے ٹائپ واقعات کیے، اس نے ثانیہ 26 نومبر جیسے واقعات کیے، تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو دیکھیں جب یہ بنگلہ دیش والا ہوا نا، جو حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا، پھر ایک نیپال والا معاملہ ہوا تھا، سری لنکا والا ہوا تھا، پاکستان کے ٹی وی چینلز کو یہ احکامات ہے کہ خبردار وہاں کی کوئی ویڈیو نہیں چلانی، خبردار ان کو ڈسکس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ تاکہ پاکستان کی یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج نہ جائے کہ یار یہ تو اسٹوڈنٹس اگر وہاں پہ حکومت کے تختہ الٹ سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں سے اسٹوڈنٹ الٹ سکتے ہیں۔ یوتھ جہاں کی ڈسکس کرے کہ ہم بھی اس حکومت کے تختہ الٹ سکتے ہیں جو حکومت پاکستان کو کمزور کرنے والی آئینی ترامیم کر رہی ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنے والے کام کر رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ غربت کے شکار ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بلڈ پریشر، دل کے امراض، ان بیماریوں کی میڈیسن عوام کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں، شدید مہنگی ہو رہی ہیں، اور کوئی کسی کا فوکس نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی ذات، جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے وہ اپنا سوچ رہا ہے، میں 2 سال اور لے لوں،
میں 3 سال اور لے لوں، میں 5 سال اور لے لوں، میں تاحیات مرات لے لوں، میں تاحیات استثناء لے لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں ادھر بھی اپنے رشتہ دار لگوا لوں، میں ادھر بھی اپنے رشتہ دار لگوا لوں، میں ادھر بھی اپنے رشتہ دار لگوا لوں. جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، ملک سے باہر بھیجو، فلانے بچے کو بھی باہر بھیج دو، فلانے بھانجی کو بھی بھیج دو، فلانے بھتیجے کو بھی بھیج دو، فلانے رشتہ دار کو بھی بھیج دو، ادھر سے پیسہ لوٹو، ادھر انویسٹ کر دو، ادھر انویسٹ کر دو، فلانے ملک میں نیشنلٹی لے لو. بیوروکریسی ہے تو وہ یہی کام کر رہی ہے، سیاستدان ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، حکمران ہے تو وہ یہ، مطلب ہر ایک پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، نوچ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ سسٹم گرے گا. اور جب گرے گا بالکل وہی صورتحال بن سکتی ہے جو بنگلہ دیش میں بنی کہ حسینہ واجد خود تو بھاگ گئی لیکن حسینہ واجد کا چیف جسٹس نہیں بھاگ سکا. اور پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ لوگوں نے عدالتوں کو آگ لگا دی، لوگوں نے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا ریلیونٹ ہے یہ عمارتیں، ان عمارتوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیں غربت دی، انہوں نے ہمیں بے-روزگاری دی. حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ سے 10 گنا بہتر، وہاں کی عدالتیں پاکستان کی عدالتوں سے 10 گنا بہتر، وہاں بے روزگاری پاکستان سے بہت کم، وہاں پہ غربت پاکستان سے بہت کم، وہاں انسرٹینٹی پاکستان سے بہت کم. پاکستان میں تو ہر چیز بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو اب ڈسکشن ہوئی ہے نا، جس پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ بھی بات کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے یہ حسینہ واجد کو جو پھانسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھی ہے کہ پاکستان میں وہ دن آئے گا جلد. پتہ نہیں زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، ہم اس وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اگلے لمحے کا نہیں پتہ، لیکن وہ ٹائم دور نہیں ہے. ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے کروڑوں لوگ ہوں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی، اور ہر اس شخص کو جس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، جس نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو پھانسیاں بھی ہوں گی، اس کو سزائیں بھی ہوں گی، اور یہ لوگ اپنے یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، ملک میں رہ نہیں سکیں گے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ڈسکشن ہے کہ پاکستان کے لوگ تو پاکستان کے یہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ نے ایک بحث چھیڑی، اس پہ بات کریں گے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، میں آخر میں 2 ٹویٹس اور بھی ذکر کر دوں. یہ افغانستان نے پاکستان سے گندم کی درآمد صفر کر دی ہے. اس پہ احمد وڑائچ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کے چاول، آٹا، تربوز کی بڑی برآمد افغانستان جاتی ہے. کسان اچھے پیسے کما لیتے تھے، جو چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے افغانستان کو. تجارت سے پاکستانیوں کا ہی فائدہ ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسے تجارت بند ہونے سے ترقی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں 27ویں ترمیم ہوگی، ترقی آگے آوے. اس پہ قسمت خان زمری نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا انڈیا سے ہماری تجارت بند، افغانستان سے ہماری تجارت بند، ایران سے امریکی پابندیوں کا ڈر کے کچھ نہیں لے سکتے، چین سے امپورٹس کا بوجھ کم، امپورٹس کا بوجھ یعنی ہم چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں، بیچ کم رہے ہیں. تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ یہ صورتحال ہے تو اب سمندر ہی بچا ہے جس کے ساتھ تجارت کا کوئی جگاڑ نکالا جا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے اندر اس نظام کی نفرت ایک تو بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہو، 27ویں آئینی ترمیم ہو، یہ عمران خان کے خلاف نہیں تھی، یہ پاکستان کے خلاف تھی، یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف تھی. اس کا نقصان پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، انصاف پاکستان کے لوگوں کو نہیں مل رہا. آج میری بات ہو رہی تھی، مجھے آج کال آئی ہوئی تھی روبینہ بٹ صاحبہ، ان کا نام آپ کو یاد آ جائے گا. یہ وہ ہے جن کا مجیب الرحمان شامی صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیس تھا. یہ سپریم کورٹ آئی تھیں، ویل چیئر پر تھیں، اور اوورسیز پاکستانی ہیں. آج ان کی مجھے کال آئی، یعنی یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے 2019 کی شاید بات ہے جب میں نے رپورٹ کیا تھا ان کو. 2019 سے لے کے آج 2025 آ گیا ہے، اور آج بھی ان کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور ان کو انصاف نہیں ملا. تو یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر جس طرح کا یہاں پہ سلوک ہوتا ہے، جو عدالتیں اور بیوروکریسی کرتی ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں پاکستان کے لیے. بہرحال جی اور بہت سارے پہلو ہیں جن پہ بات کرنی ہے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے نام ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.